السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل میں حاضری کو قبول فرمائے، اور یہاں بھی جو بھی ذکر و اذکار ہوا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور حضور سید گلزار میاں صاحب یہاں جلوہ گری ہے، اور ممتاز الفقہا حضور محدث کبیر یہاں جلوہ فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ دراز فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ میں ان کو تادیر ہمارے سنیوں کے سر پر ان کا سایہ سلامت رکھے۔ اور اب میں کسی تقریر کے لیے نہیں، بس یہی دعائیہ کلمات کہ میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کریں حضور محدث کبیر اور علماء کرام اور سادات اعظام کے صدقہ و طفیل میں اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، اور ہماری جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ حضرت مولانا فیضان المصطفیٰ صاحب نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ جو ادارہ انہوں نے قائم کیا 2021 میں یا 21 میں، اس سے پہلے آپ امریکہ میں تھے، اور امریکہ میں اپنی خدمت وہاں پہ لوگوں کو دین سکھا رہے تھے، وہاں انجام دے رہے تھے۔ تو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی دنیا بنانے کے لیے لوگ کیسے پاگلوں کی طرح امریکہ کی طرف بھاگتے ہیں، اور یہ دین کی خاطر وہاں سے اپنے کہ دین بچے اور دینداری رہے، اس کے لیے دین بچانے کے لیے وہاں سے یہ یہاں آپ کے جوار میں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو کاوش کو قبول فرمائے، اور جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں آسانی فرمائے۔ اور ابھی 2.5 بیگھہ حضور سرکار مسولی نے دعا کری اور کہا بھی کہ کچھ نہ کچھ آپ نے دائیں بائیں دیکھ رکھا ہے، تو یہ 2.5 بیگھہ نہیں ہے 250 بیگھہ ہو جائے، ایک بڑا ادارہ یہاں قائم ہو۔ اور اس محفل میں ہم لوگ حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہاں علماء کرام سادات اعظام ہیں، ان کے صدقہ و طفیل میں ہماری سب کی جائز مرادیں مولا تعالیٰ پوری فرما، اور ہمیں جو طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اور یہاں جو ابھی بتایا اور حضور محدث کبیر نے نصیحت کی، اور آپ نے بھی حضور فیضان المصطفیٰ صاحب نے بھی جو بتایا کہ یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے اور مفتیان کرام کو جو تیار کیا جاتا ہے، ان کی جو تربیت کی جاتی ہے، تو انہیں وہی سکھایا جاتا ہے جو اعلیٰ حضرت نے سکھایا، جو مذہب کی تعلیم اعلیٰ حضرت نے دی۔ تو بہت سارے سر اٹھانے والے ہوئے، پاکستان میں اٹھایا، پھر یہاں بھی دھیرے دھیرے لوگوں نے سر اٹھائے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت وہ کیا ہے؟ تو تاج الشریعہ نے بتایا کہ مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے یہ سچی حنفیت کا نام ہے، اور یہ بتایا، اور انہوں نے بھی اپنے جو شاگرد ہیں جنہیں سکھایا ان کو بتایا کہ امام علاء الدین حصقفی بہت پہلے یہ فیصلہ کر چکے، اور ہم جو ہیں
وہ نرے مقلد ہیں۔ تو ہمیں تقلید، کون سا قول صحیح ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سا راجح ہے، کون سا مرجوح ہے، ہمیں اس کی تمیز نہیں۔ تو وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے کہ ہمارے لیے اتباع ہے کہ جو ہمارے بزرگ 500 سال پہلے جو بزرگ ہمارے کہہ گئے، جس کو صحیح کہہ دیا انہوں نے، جس کو راجح قرار دیا، تو وہ اسی پر ہمیں رہنا ہے، اور جیسا وہ فتویٰ دیتے تھے اپنی حیات میں ہمیں اس کو ویسے ہی ماننا۔ تو اب ہمارے بزرگان دین نے جو ہمیں سبق دیا اس پر ہمیں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر سچائی کے ساتھ میں قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک آلات پر قائم رکھے، اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور یہ جو یہ کام لے کے آئے ہیں، اعلیٰ حضرت نے تو کسی اور بات کے لیے فرمایا تھا، اور بات وہی ہے، راستہ وہی ہے، یہی راستہ یہ دکھا رہے ہیں، دین بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو اے ایمان کی دولت والو، جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ اور جماعت رضائے مصطفیٰ کا یہاں لکھنؤ یہاں قیام ہوا ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ جماعت ہے، اور نام بھی اعلیٰ حضرت نے جماعت رضائے مصطفیٰ رکھا۔ تو ہم سب کو بتا دیا کہ ہم سب کو اس پر رہنا ہے جو رضائے مصطفیٰ کے کام ہوں، یعنی شریعت کی پابندی کے ساتھ میں جو کام ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر قائم رکھے، اور جو شریعت کے خلاف کام ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پہ بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فاتحہ پڑھ لیں۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا۔ الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ ہوگی دعا؟